مشکلات کی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ دنیا جیتنا چاہتے ہیں تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ عارضی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ جس رشتے میں عزت نہیں رہتی وہ رشتہ جلدی مر جاتا ہے۔ انسان کو انسان سے جوڑے رکھنے والی چیز میں سے ایک چیز مطلب ہے۔ جن کا دل نرم ہوتا ہے زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیے کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ خواب ٹوٹے ہیں مگر حوصلے زندہ ہیں، ہم وہ ہیں جہاں مشکلیں شرمندہ ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ محبت کو الفاظ نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے عزتی میں۔
جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ ثابت قدم کر ہی دیتے ہیں، خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے، اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈال لیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہوں کہ غم نہ کرو، میں ہوں۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس واحد لا شریک پر یقین رکھو۔ تہجد 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکے تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ کبھی کبھی دل کو بھلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ زندگی میں خوبصورتی بس اس میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہر الجھن کا واحد حل۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا۔ غلط طریقے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ہمیشہ کوشش کرنا کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولیں جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ زندگی میں سب سے اچھی چیز
आपका वो बुरा वक्त है जो आप हर एक का असल रंग देखकर इनको पहचानते हैं। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं होता और दुआएं लेने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं होता। अपने इर्द गिर्द खूबसूरत अमाल के चिराग जलाओ ताकि मौत के रास्ते से गुजरते वक्त तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ की अलामत है। झूठे शख्स से कभी भी बहस मत करो क्योंकि उससे अपने झूठ पे इतना यकीन होता है कि वो आपके सच को भी झूठ साबित कर देगा। जब ज़िंदगी की बड़ी बड़ी जंगें अकेले लड़ी हो तो फिर छोटी छोटी मुश्किलों के आने पर सहारों की ज़रूरत नहीं रहती। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर लिए जाने से तो थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा इतना ही फैलेगा। अगर कोई शख्स आपके गलत सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ जाए कि वो शख्स किरदार में तुमसे बड़ा है। अदब का तलक इंसान की तालीम से नहीं बल्कि हमेशा इसकी तरबियत से होता है। अखलाक के पीछे नीयत साफ होना लाजिम है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज़ इखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। तंगदस्ती कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो ये है कि तुम मालदार बनकर दूसरों की तौहीन करो। मकान हाथों से तामीर होते हैं और घर दिलों से बनता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइशें हमारे लिए होती ही नहीं है। इसका मकसद ही दूसरों के असल चेहरा दिखाना होता है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत बरसती है। इंसान जो चाहे वो करने से कासिर है, अल्लाह जो चाहे करने पर कादिर है। फिर भी हम कादिर को छोड़कर कासिर से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदे जब जिंदा होते हैं तो चूंटियों को खाते हैं और जब मर जाते हैं तो चूंटियाँ इसे खाती हैं। दोस्त चेहरा देखकर नहीं बल्कि इखलाक और चाँद देखकर बनाओ, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक भी ज़ख्मों की दवा होती। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाएं जहां आपको किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत ना रहे तो ये आपकी आज़ादी का आगाज़ है। जब किसी को चीख चीख कर एहसास दिलाओगे कि तुम इसलिए अहम हो तो वो अपने आप इसमें बड़ा होता जाएगा और तुम इसके लिए गैर अहम होते जाओगे। अगर कभी भी आपका दिल बिला वजह ही बेसुकून हो जाए तो जान देना कि आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। सच्चे और दिल के रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं जो अपनी नशो नुमा में फ़कत तवज्जो और देखभाल के अलावा किसी चीज़ की तलबगार नहीं होते। ज़िंदगी में कसम कदम कलम हमेशा सोच समझ कर उठाना चाहिए। दुनिया का कोई शख्स जैल नहीं होता, हर शख्स से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा जा सकता है। जो दूसरों की ज़िंदगियों में आग लगाए रखते हैं वो भी जहन्नम की आग से बचने की दुआएं मांगते रहते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर एक दूसरे के पास होते हैं पर साथ नहीं होते। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। किसी के भी आज को देखकर इसके कल का मजाक मत बनाना, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि वो धीरे धीरे कोयले को भी हीरा बना देता है। अपने अंदरूनी हालात से लड़ते हुए खुद को पुरसकून ज़ाहिर करवाना और मुसलसल ज़हनी थकावट का शिकार रह कर भी खुश इखलाक रहना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में कभी कोई ठोकर किसी गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए भी लगती है जो आपको सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर डाल देती है। अगर दिल की मौत वाक़या हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज़ तरीन लोगों में से है। कितनी जल्दी हमसे दूर चले जाते हैं।
وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجہ بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے مال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو پہلے ہی عروج پر ہیں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ جو ہوش میں ہو وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ تیری کامیابی پر تعریف تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔